کے لیے اتنا اپنے بچے کو دین ضرور سکھانا چاہیے کہ بیسک جو علم ہے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے، فرائض کو نبھائے. فرض تو دیکھیں نماز تو سب پہ فرض ہے، تو پڑھے گا وہی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا یا محبت ہوگی تو سمجھتا ہوگا کہ یہ فرض ہے. لیکن آج ہم فرائض کو بھی بالکل بھول گئے. اس کی مین نشانی عورت سب کچھ کر سکتی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے اگر وہ اپنی تربیت کو اپنا مشن بنا لے. تربیت ماں بننے سے نہیں ہوتی، تربیت سیکھنے کا عمل ہے. ٹھیک، پہلے تو یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تربیت ایک سیکھنے کا عمل ہے، وہ سیکھنے سے اور اس کو کرنے سے ہوتی ہے. تربیت ماں بننے سے نہیں ہوتی. اگر ماں بننے سے خالی تربیتیں ہو جاتی ہوتی نا تو آج معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہ ہوتا. آج اگر بڑے سکولز میں بڑے ہم سکولز میں ایل جی ایس بیکن ہاؤس اور جتنے بھی ہم اچھے اور اس کے علاوہ جو سکولز میں پڑھا کے ہم یہ نہ پھر معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہ ہوتا اگر سکولز میں تربیت کہیں ہو ہی نہیں رہی. ہماری اپنی تربیت نہیں ہے، ہم نے بچوں کی کیا کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے اپنی کرنی ہے. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ ہم کریں گے، بولے انشاءاللہ. ہمارا یہ ایک مشن ہے، ہمارا یہ ایک ایم ہے، ہمارا یہ ایک مقصد ہے. ہم سدھریں گے، ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی، بچے سدھریں گے، گجرانوالہ کا ایریا سدھرے گا، گجرانوالہ کا ایریا سدھرے گا تو آہستہ آہستہ پورے سٹی سدھریں گے، پورا پاکستان سدھرے گا تو پورا مسلم کنٹری اور پوری دنیا میں ہمارے بچے پھیلیں گے اور انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا. انشاءاللہ ہمارے مشن ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں. ہم نے عمل کرنا چاہیے کہ عمل کرنا ہے، اچھی مائیں بننی چاہیے کہ اچھی مائیں بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، اچھا جی. سنت کسے کہتے ہیں؟ میں اکثر بچوں سے ہی سنتی ہوں، آپ بھی وسلم کے جمعۃ المبارک کی کل سنتیں ہم نے سیکھی تھی. آپ نے خود بھی ان کو فالو کرنا ہے. پہلے جمعۃ المبارک کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا تھا، ایک سمجھ کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اب یہ جمعۃ المبارک کی وہ رونقیں گئی. جمعہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے جمعۃ المبارک ہے، نہ وہ اس طرح کا اہتمام، نہ اس طرح کی باتیں، نہ اس طرح کی محبتیں، نہ اس طرح کا خلوص، نہ اس طرح کی چاہتیں، نفسی دوڑ، یہ پھر بھی پریشانیاں، پھر بھی ڈپریشن، پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، اس لیے کہ ہم مدارس سے دور ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ والوں سے دور ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی فکر آخرت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے. تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ نے خود ان کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی، خاشعات، خاشعین، عاجزی کرنے والے، ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، ہم نے برانڈ کیسے بننا ہے یہ ہمارا بھی ہو گیا. اور تھرڈ کیا تھا؟ سچائی. اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہم سچ بولیں گے، بچے سچ بولیں گے. ٹھیک، یہ ہم ماں کے اندر صبر ہوگا، بچوں کے اندر ہوگا. ماں کے اندر شکر گزاری ہوگی، بچے کے اندر ہوگی. ماں کے اندر صبر و تحمل ہوگا، شکر گزاری ہوگی، عفو درگزر ہوگا، بچے کے اندر آٹومیٹکلی ہوگا. یہ کلیئر. یہ بھی ہم نے سچائی. انشاءاللہ ہم اپنی زندگی سچائی پر گزاریں گے تو آدھی پریشانیاں خود ہی حل ہو جائیں گی. منافقت کو ختم، خلوص والا دل، خلوص والا ذہن. منافقت سے ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. سچائی کے اوپر کافی ہم نے پورا ایک ہمارا لیکچر تھا. اچھا جی، آگے اگلی بات کیا ہے؟ بچوں کے سامنے بڑوں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے سامنے اگر بڑوں کی برائیاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچوں کے مائنڈ نیگیٹو ہوں گے، بچوں کے مائنڈ پوزیٹو نہیں ہوں گے.
تو بچوں کے دماغوں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، بچوں کا مائنڈ جو نا وہ اس طرح کا صاف شفاف پوزیٹیو امن پسند ہونا چاہیے. اور ہمیشہ بچے کو سٹارٹ سے یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو پریشان نہیں کرنا. یہ بچوں کو ٹریٹمنٹ شروع سے ہی کرنی چاہیے. کلیئر. اور اگلی بات کیا تھی؟ ہم بچوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت نہیں کرتے، جو کہ کرنی چاہیے. بچوں کو محبت بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن ان کی عزت نہیں کرتے. عزت کیسے نہیں کرتے؟ ان کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے. آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، اس کی بھی عزت ہے، نفس ہے. ہمیں اس طرح اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بچے عزت تب کریں گے اگر آپ یہ چاہتی ہیں بچے آپ کو آپ کہہ کے بلائیں، آپ بچوں کو آپ کہہ کے بلائیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں بچے آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، آپ بچوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں جو آپ جس طرح کا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ ویسا امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، بچہ آپ کی کاپی کرے گا. کلیئر؟ جی. آگے ایک اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ یہ کہ ہم جمعۃ المبارک کو کیسے ہم تھوڑا سا اہتمام کیا کرتے ہیں. اس دن بچوں کی پسند کی کوئی ڈش بنا دی. میں جو کرتی ہوں، مطلب مجھے اتنی تو نہیں، مجھے جو بھی اویلیبل آتا ہے، جو بنانا آتا ہے، جو بچوں پسند کرتے ہیں، کوشش کہ بچوں کی تھوڑا سا ایک کیا ہے اہتمام ہو جاتا ہے. اس میں ہم ایک جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جمعۃ المبارک کو زیادہ اہتمام کے ساتھ ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس تو کتنے دن کھانے نہیں تھے بنتے، کتنے دن ان کے چولہے نہیں تھے جلتے. اور ہم لوگ جو ہیں اتنے کھانے کے باوجود اور جمعۃ المبارک کے جمعہ ٹائم اٹھ رہے ہیں. استغفر اللہ، مسلمان ہیں بھائی ہم، جمعۃ المبارک کو جمعہ ٹائم اٹھ رہے ہیں. اور کوئی پتہ نہیں، راتیں ہماری دن بنے ہوئے ہیں، دن ہماری راتیں بنے ہوئے ہیں. اس لیے تو ہم ناکام ہیں. ہم نے نیچرل چیزوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ دیا ہوا ہے. اسی لیے تو ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کے نظام کو چینج کرنا. اللہ کا نظام چینج کیسے ہے؟ جب رات کو دن کو رات بنائیں گے، ٹائم سے نہیں سوئیں گے، صبح ٹائم سے نہیں اٹھیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، قضا سب کچھ. آج تو ہم تہجد ٹائم سو رہے ہیں اور توفیق نہیں ہے نماز پڑھنے کی بھی تہجد کو. یہ ہماری روٹین ہے. بہرحال اس کا ہونا کیا ہونا، ہم آہستہ آہستہ اس کو اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے ماحول کو چینج کریں گے نا انشاءاللہ. آہستہ گریجولی سب کچھ کوشش کرنے سے دیکھو قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے آہستہ ہم بہت بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہمارے جذبے سچے ہونے چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر لگن سچی ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. تو سب کچھ پوسیبل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے دنیا میں. ٹھیک، کوشش کرنے سے تو میرا رب مل جاتا ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنی پیاری ہستی، بادشاہوں کا بادشاہ رب مل جاتا ہے تو یہ دنیا کیا چیز ہے. ٹھیک جی. میں کیا بات کر رہی تھی آپ بتائیں. اب آپ کی سننا نہیں کھا لیا آپ نے. جی جمعۃ المبارک. جی تو یہ میں نے کوشش مطلب ایک اہتمام سے اگر کوئی مطلب کہ میں نے جیسے کہ جمعہ المبارک کو صاف ستھرے کپڑے پہن کے چلو جی اس دن آپ اہتمام کے ساتھ گھر میں تیار ہو لو. میری جیسے بیٹی ہے تو میں اسے کہتی ہوں چلو تم تیار، اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس جمعے کے جمعے لپسٹک لگا سکتے چلو لگا لو گھر کے اندر رہتے ہوئے. تو مطلب بچے کو تھوڑا سا ایک اہتمام، وہ آپ کی اپنے مائنڈ کی ترتیب ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں کیسے سیٹ کرنا ہے. میں نے جو سیٹ کی میں نے وہ بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے کو بھی، اب وہ جب بھی کوئی اس طرح کا وہ اس کو ہوتا ہے خوشی، وہ اس کو نا خوشی ہوتی ہے جب جمعہ، وہ بڑی خوش ہوتی ہے. آج جمعۃ المبارک ہے، جب بھی کوئی دیکھے کہ کوئی ڈے ہے یا کوئی مہمان، آج جمعۃ المبارک ہے. میں نے کہا ہر چیز جمعۃ المبارک ہے، نہیں مہمان ویسے بھی آ سکتے ہیں. آج یہ کام ہے تو آج جمعۃ المبارک ہے، آج یہ کام ہے تو آج جمعۃ المبارک ہے. مطلب ہاں میں نے اس نے دیکھا ہے کہ جمعے کو تھوڑا سا اہتمام ہوتا ہے، جمعے کو میری پسند کی چیز بنتی ہے، جمعے کو میں خوش ہوتی ہوں، جمعے کو سب مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو اس نے اس چیز کو مطلب خوشی میں کہا. تو ہم نے اپنے جمعے کو دین کے ساتھ، اپنی چیزوں کو دین کے ساتھ، اپنی ثقافت کو دین کے ساتھ ریلیٹڈ کرنا ہے. اپنے ماحول کو بچوں کو اس طرح کا دینا ہے تاکہ ان کی محبت دین کے ساتھ پیدا ہو. اس طرح کا ماحول دینا ہے کہ ان کی محبت دین کے ساتھ پیدا ہو، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو. ہم کوشش کریں گے وہ رب کرم کر ہی دے گا. ہماری کوشش ہوگی وہ رب کرم کر ہی دے گا. باقی تو دیکھو پیدا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مطلب وہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی
کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے. ہمارے بچوں کو ہمارے مشن کے مطابق، جو مشن ہے اللہ کا، جو مشن ہے قرآن کا، جو مشن ہے دین کا، اس پر چلنے کی توفیق دے. ہم کوشش کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہمارا رب ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. جی اوکے کلیئر. آج کا تو لیکچر میں نے پچھلا ہی آپ کو ساری ریوائز کروایا 8 دن جتنا ہم نے پڑھا. لیکن یہ ریوائز خالی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. میرا بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عمل میں وہ بات آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال غالباً ابوبکر صدیق تھے یا اور صحابی تھے، میرے ذہن میں پکا نہیں، لیکن مفہوم بتاتی ہوں. جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ اس مقصد پہ آتے ہیں. 2.5 سال میں سورہ بقرہ کو پڑھا تھا. کیسے؟ وہ ہر بات، صحابہ کرام جو تھے نا، ہر بات عمل کرتے تھے. ہر بات پہ ان کا عمل ہوتا تھا کہ جو بھی ہم سنیں، جو بھی ہم سیکھیں، اس پہ عمل کریں. خالی نالج کس کام کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا مانگی. تو علم نافع وہ علم ہے جس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.